طلوع ہوتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، وقت آہستہ رفتاری سے آگے کی جانب سفر کرتا رہتا ہے، دن ڈھلتے ہیں، رات آتی ہے اور یوں شب و روز تقدیر کے لکھے کے مطابق گزرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ایک رات ایسی بھی ہے ناظرین کہ جس میں تقدیر لکھی جاتی ہے، آئندہ آنے والے سال کے فیصلے ہوتے ہیں، موت و حیات کے احکامات صادر ہوتے ہیں، رزق مقرر ہوتا ہے، اور وہ رات ناظرین اسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ یہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہوتی ہے، اور آج اس مبارک رات کے حوالے سے اور اس کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک ایسی ہستی موجود ہے، یقیناً جنہیں بلا شبہ استاذ العلماء کہا جائے، اپنے اسلاف کی علمی اور روحانی وراثت کے جانشین ہیں، معروف و مشہور عالم دین اور انتہائی بزرگ شخصیت محترم جناب احترام الحق تھانوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ رب العزت نے شب معراج کا ذکر کیا قرآن کریم میں، شب قدر کا قرآن کریم میں ذکر کیا، تو کیا اس رات کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں کیا گیا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ سب سے پہلے تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو مہینے ہیں، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 12 مہینے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک ان مہینوں کی گنتی جو ہے وہ 12 ہے۔ جب آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا گیا تو ان میں جو راتیں یا جو اوقات ایسے ہیں کہ وہ حرمت والے، احترام والے، تقدس والے ہیں، ان کو بھی طے کر دیا گیا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پھر اسی کے مطابق قرآن کریم جو آخری کتاب ہے وہ بھی، اور اس سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہ السلام پر جو کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے وہ اسی کے مطابق اسی مہینے میں کہ جس کو سید الشہور کہا گیا، یعنی رمضان المبارک میں صحف ابراہیم بھی نازل ہوئے، توریت اور زبور اور انجیل بھی، اور قرآن کریم بھی۔ صحیح۔ تو لہٰذا ان مہینوں کی اور ان راتوں کی جو فضیلت ہے وہ اسی وقت سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے ان، اور یہ چیز قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے۔ تو جو لوگ حدیث کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں، ان کے نزدیک تو یہ دلیل ہو سکتی ہے کہ صاحب اس رات کا تو ذکر حدیث میں نہیں ہے، لیکن حدیث کے معنی ہے اللہ کا کلام ہے قدیم، اور قدیم کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ ہے حدیث، یعنی جدید۔ اللہ کا کلام ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے اور رہے گا۔ اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے وہ پہلے نہیں تھا، جب آپ نے فرمایا تو آ گیا، تو اس لیے اس کو حدیث کہا گیا۔ صحیح۔ یعنی وہ اللہ کا کلام کہ جس کی تلاوت قرآن کریم کی طرح تو نہیں ہوتی، لیکن منشأ خداوندی وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو لہٰذا اس کی اہمیت بھی کچھ کم نہیں۔ اور اس رات کا بھی ذکر قرآن کریم میں ایک سورت ہے، سورت الدخان، دخان میں فرمایا کہ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے نازل کیا قرآن کریم کو لیلہ مبارکہ میں، اور وہ لیلہ مبارکہ جو ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات ہے کہ جس میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی رات میں ہم نے قرآن کریم کو بھی نازل کیا۔ تو اب یہاں پر اشکال یہ پیدا ہوتا ہے بعض علماء کے ذہن میں کہ قرآن کریم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر فرمایا، بالکل، کہ ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کی، اور ایک جگہ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بات تو طے ہو گئی کہ قرآن کریم رمضان میں نازل. بالکل. اب یہاں پر جو فرمایا کہ لیلہ مبارکہ میں نازل فرمایا، تو کیا یہ لیلہ مبارکہ لیلۃ القدر کا دوسرا نام ہے یا یہ ایک الگ شب ہے؟ صحیح. تو جمہور علماء تو یہی فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر ہی کا دوسرا نام لیلہ مبارکہ ہے، لیکن مفسرین اور محدثین کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو فرماتے ہیں کہ نہیں، لیلہ مبارک الگ ہے اور لیلۃ القدر الگ ہے. پھر یہ مطابقت کیسے پیدا ہو کہ قرآن کریم لیلۃ القدر میں بھی نزول اس کا ہوا اور اب لیلہ مبارکہ میں بھی ہوا؟ تو اس کے لیے فرمایا کہ مطابقت اس طریقے سے ہے کہ آج کی رات فیصلوں کی رات ہے، بڑے بڑے فیصلے. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بڑے بڑے حکمت والی چیزوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں. صحیح. یہ نصف شعبان المعظم یہ رات ہے. اور قرآن کریم کو ایک جگہ خود قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ تلک آیات الکتاب الحکیم یفرق کل امر حکیم. معلوم یہ ہوا کہ جب حکمت والے امور کا فیصلہ ہے تو قرآن کریم سے زیادہ حکمت والی اور کیا چیز ہوگی. تو لہٰذا ایک نزول قرآن کا جو ہے وہ فیصلے کے اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کی رات یہ فیصلہ صادر فرما دیا کہ یہ کتاب جو حکمت والی کتاب ہے ہم اس کو نازل کریں گے. یہ شعبان میں فیصلہ ہوا اور لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے اس کو نازل فرما دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نزول قرآن کے 3 درجے ہیں. صحیح. ایک درجہ فیصلے کا، دوسرا لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک نزول کا، وہ بھی ایک دفعہ ہوا. صحیح. اور تیسرا نزول جو ہے وہ آسمان دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک تک 23 سال کی مدت میں ہوا ہے بتدریج. یہ تیسرا نزول ہے. اب اس میں کوئی اشکال باقی نہیں رہتا کہ نزول قرآن لیلہ مبارک میں بھی ہے، نزول قرآن لیلۃ القدر میں بھی ہے، اور نزول قرآن 23 سال کی مدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں بھی. صحیح. تو اس طرح قرآن کریم میں 15ویں شعبان کی جو رات ہے اس کا ذکر موجود ہے لیلہ مبارکہ کے نام سے. لیلہ مبارکہ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اور آپ کے عمل سے ہمیں اس رات کی اہمیت کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس رات میں آپ رات کو اٹھے اور بہت خاموشی سے آپ گھر سے باہر نکلے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جاگ رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً اسی وجہ سے آہستہ آہستہ قدم رکھ رہے تھے کہ کہیں میں نیند سے بیدار نہ ہو جاؤں. تو آپ باہر تشریف لے گئے. مجھے تعجب ہوا کہ رات کے اس حصے میں آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں. آپ باہر گئے تو میں نے کہا میں بھی دیکھوں کہاں جا رہے ہیں. تو میں نے دیکھا آپ بقی تشریف لے گئے اور بقی میں جا کے آپ نے جو بقی میں مدفون ہیں جو لوگ، ان کے لیے آپ نے مغفرت کی دعا کی ہے اور ان کے لیے استغفار کیا ہے. پھر آپ تشریف لے آئے. آج کی رات کا ایک عمل جو ہے وہ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے استغفار فرمائی ہے اپنے اموات کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے، اور آپ نے بقی جا کے ان کے لیے استغفار کی. دوسرا یہ کہ جب کوئی رات یا کوئی گھڑی برکت والی ہو، مقدس ہو، تو وہ تو ہے اپنی جگہ، لیکن دراصل وہ بنتی ہے آپ کے عمل سے. صحیح. بزرگوں نے عجیب و غریب بات لکھی ہے. فرمایا کہ ہر رات لیلۃ القدر ہے، ہر رات لیلۃ البراءت ہے. کسی نے کہا کہ اب کسی بزرگ سے پوچھا کہ حضرت لیلۃ
قدر کی ذرا نشانیاں بتا دیجئے، لیلہ براعت کی نشانیاں بتا دیجئے۔ فرمایا کہ اے خواجہ چہ پرسی ز شب قدر نشانی، کیا پوچھتے ہو شب قدر کی نشانی؟ اے خواجہ چہ پرسی ز شب قدر نشانی، ہر شب قدر است اگر قدر بدانی۔ اگر تم رات کی قدر سمجھ لو تو تم ہر رات کو شب قدر بنا سکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ رات 2 وجہ سے مشہور ہے۔ ایک تو عابدوں کی رات ہوتی ہے، جن کو انتظار ہے کہ سب خلق خدا سو جائے تو اٹھ کے وہ اللہ اکبر کہہ کے اپنے اللہ کے آگے سر بسجود ہو۔ بے شک۔ اور فرمایا کہ ایک ہے چوروں کی رات، چور بھی انتظار میں ہے کہ لوگ سب سو جائیں تو میں اپنی کارروائی کے لیے نکلوں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر لیلۃ البراعت کے اندر چور چوری کے لیے نکلا ہے تو اس نے لیلۃ البراعت کو لیلۃ البراعت رہنے نہیں دیا۔ صحیح۔ لیکن اگر لیلۃ البراعت نہیں بھی ہے اور کوئی اپنے اللہ کے آگے سر بسجود ہے اور رات کے آخری پہر کے اندر، اس کے لیے وہ رات بھی لیلۃ البراعت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل اس رات میں کوئی عبادت بھی ہو، چونکہ یہ رات محترم ہے، چونکہ یہ رات مقدس ہے، اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں اور اعلان عام ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ جو وہ سوال کرے تو میں اس کا سوال پورا کروں، کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا ہو تو رزق دوں، کوئی مجھ سے صحت مانگنے والا ہو تو میں صحت دوں۔ تو گویا آج کی رات لیلہ مبارک بھی ہے اور لیلۃ البراعت بھی ہے، اور ان دونوں کے معنی مختلف ہیں۔ براعت کے معنی تو یہ ہیں کہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی کلب ایک ایسا قبیلہ ہے کہ ان کے یہاں بکریاں بہت ہوتی تھیں، ان کے بال بہت گھنے ہوتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ آج کی رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ آج کی رات میں رحمت اپنے بندوں کے لیے لے کے آتا سبحان ہے، اللہ۔ یعنی ناقابل شمار بکثرت رحمت ہوتی ہے۔ مقدر۔ تو یہ تو ہوئی براعت۔ اور لیلہ مبارکہ کس طرح؟ اور لیلہ مبارک اس طرح ہے کہ برکت کے معنی ہے اضافے کے۔ آج اپنی عمر میں اضافہ مانگو، آج اپنی روزی میں اضافہ مانگو، آج اپنی صحت میں اضافہ مانگو، آج اپنی اولاد میں اضافہ مانگو، آج اپنے علم میں اضافہ مانگو، آج اپنے امن و امان اور سکون کے لیے اللہ سے اضافہ مانگو۔ مانگنے کی دیر ہے، پروردگار عطا کرے۔ یہ ہے برکت۔ بے شک۔ برکت اور چیز ہے، ترقی اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بتایا یہ برکت کا ہے، ترقی کا نہیں ہے۔ صحیح۔ ورنہ ترقی تو ہم ہر اس چیز کو کہ جو کثرت ہو اس کو ہم کہتے، فرض کیجئے کہ کسی کا بدن اگر ورم سے پھول جائے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے بدن نے ترقی کی ہے، اس لیے کہ یہ بیماری کا پھولنا ہے۔ بالکل۔ برکت اور چیز ہے۔ تو لہٰذا آج کی رات براعت کی رات بھی ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی اور استغفار کی، اور برکت کی رات بھی ہے کہ اپنی تمام حاجتوں کو آج کی رات میں اللہ سے، اور ہاں یاد رکھیے کہ جب کوئی رات اس میں عمل اور اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے تو اس رات میں منکرات اور فواحش اور وہ کام جو لہو و لعب ہیں، وہ کام کہ جو ممنوع ہیں عام دنوں میں بھی، تو آج کی رات میں اگر کوئی اس کو اختیار کرے گا تو وہ زیادہ وعید کا مستحق ہے، وہ زیادہ اللہ کے قہر کا مستحق صحیح۔ ہوگا۔ جہاں نیکیوں پہ ثواب زیادہ ہے وہاں گناہوں پہ عتاب بھی زیادہ ہے۔ عتاب بھی زیادہ ہے۔ تو لہٰذا یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنی عبادتوں کو لہو و لعب اور خرافات کی چند کام ایسے ہیں کہ اختیار کر کے ہم اس کو پوری طرح اکارت کر دیتے ہیں اور ضائع کر دیتے ہیں، جو اس کا منشا اور جو اصل روح ہے اس سے
بہت سے بدنصیب ایسے ہیں کہ وہ محروم رہتے ہیں اور وہ اس رات کی ان سعادتوں کو اور برکتوں کو حاصل نہیں کرتے۔ صحیح۔ اچھا، ایک بات بہت مختصر سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس رات میں محروم رہ جانے والے لوگ خاص طور پہ جن کا احادیث میں ذکر کیا گیا وہ کون ہیں، اور دوسرا اس رات کی برکتیں سمیٹنے کے لیے اعمال کیا اختیار کرنے چاہیے خصوصی طور پر؟ ایک تو میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ سے مانگنا چاہیے، مانگنے کے لیے آپ نوافل پڑھ کے مانگیں، بغیر نوافل پڑھے ویسے ہی اللہ سے رجوع کریں، تو یہ تو۔ لیکن جہاں پر اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ سے مانگو، اب کیا مانگو؟ ایک آدمی ہے، اس کے اوپر بغاوت کا مقدمہ ہے، صحیح۔ حکومت تلاش میں ہے کہ یہ ملے تو پھانسی لگائیں، اتفاق سے حاکم سے کہیں اتفاق سے ملاقات ہو گئی، جب حاکم سے ملاقات ہوگی تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کہے گا کہ جی مجھے آپ فلاں جگہ پہ پلاٹ دے دیجئے؟ قطعاً نہیں۔ کیوں؟ بھائی میری تو جان پہ بنی ہوئی ہے، وہ اپنی خلاصی چاہے گا۔ وہ اپنی خلاص۔ بس مانگنے کی چیز اگر ہے آج کی رات میں تو اپنے اللہ کی سرکشی کر کے جس نے اپنی جان اور اپنی گردن پھنسا رکھی ہے، سب سے اہم مانگنا یہ اور سوال یہ ہے، اے اللہ ہماری ان گناہوں سے خلاصی فرما دے۔ اب جب خلاصی ہو جائے، اب پروردگار ہماری حاجتیں بھی ہیں، اب ہماری ضرورتیں بھی ہیں، اب ہماری مشکلات بھی ہیں، لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ آپ نے آج تک جتنی معصیتیں، تو فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو محروم رہتے ہیں اور عبادتیں بھی اس کا فائدہ ان کو نہیں پہنچتا، اور وہ یہ کہ کوئی شخص اگر گناہ پر اصرار کرنے والا ہے، قطع رحمی کرنے والا ہے، یعنی سگے رشتوں کو جو شخص جو ہے توڑنے والا ہے اور گناہوں پر اصرار کرنے والا ہے، ایک شرابی ہے، شراب پیتا ہے، اصرار کر کے پیتا ہے کہ ہاں میں تو پیوں گا، دیکھی جائے گی قیامت میں، یہ ہے مصر علی الذنوب، جو گناہوں پر اصرار کرے، جو ڈھٹائی اختیار کرے اللہ کے معصیت اور گناہ میں، وہ ہمیشہ کے لیے محروم ہوتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں کا نادم اور شرمندہ ہونا یہ بہت پسند ہے، لہٰذا ندامت پیدا کر کے اللہ سے مانگے، اور مانگے سب سے پہلے اپنی گناہوں کی معافی مانگے، استغفار کرے، اور اس کے بعد پھر اپنی حاجتوں کو اور اپنی ضروریات کو مانگے۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج اس مبارک رات میں ہماری رہنمائی فرمائی، اور ہم چاہیں گے کہ اس مبارک رات میں اختتام دعا پہ ہو کہ آج کی رات مانگنے کی رات ہے، پروردگار عالم کے حضور شرمندہ ہو کے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی رات ہے، یہ نجات کی رات ہے جس میں بخششیں لٹائی جا رہی ہیں، بس صرف دست سوال دراز کرنے کی دیر ہے۔ پروردگار کے حضور حاضر ہو جائیں اور اپنے سابقہ گناہوں سے معافی مانگ کے از سر نو زندگی کا آغاز کریں۔ جس طرح سالہ سال بجٹ کلوز ہوتا ہے، نیا سیشن شروع ہوتا ہے، تو یہ زندگی کا ایک نیا سیشن شروع ہونے جا رہا ہے، اور اگر آج کی رات اللہ رب العزت سے معافی مانگ لی تو پچھلا حساب بے باک ہوا اور نیا حساب اللہ رب العزت کی رحمت سے شروع ہو، اور اس میں ہم اس کی بندگی کر سکیں۔ اپنے میزبان طارق بن آزاد کو اجازت دیجیے، اس مبارک رات کی برکتوں کو سمیٹیے۔ دعا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آج کی رات جو برکتیں اور سعادتیں تو نے اس رات میں مقرر فرمائیں اپنے بندوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو بھی جو آج ہاتھ اٹھا کے تجھ سے التجا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی محروم نہ فرما، آمین۔ اور اس رات کی برکتوں اور سعادتوں سے سب کو مالا مال فرما۔ اے اللہ آج لیلۃ البراءت ہے، اے اللہ ہمیں بری فرما دے ہر گناہ سے، ہر معصیت سے، اور اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بری فرما دے، اور اے اللہ ہم پر
قبر کا اور حشر کا اور آخرت کا عذاب اللہ تعالی ہم پر حرام فرما دے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرحومین کے لیے مغفرت فرمائی۔ اے اللہ ہمیں ہمارے مرحومین کو بھی ان کی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہمارے تمام مرحومین کے صغیرہ اور کبیرہ لغزشوں کو معاف فرما۔